ایران میں رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا ہے اب تک، اور جو ایک دو اٹیمپٹ کی گئی دونوں ناکام ہو گئی، اب تیسری کوشش کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حملہ کیا جائے براہ راست امریکہ کی طرف سے، اور یورپی ممالک بھی تو یہ کہہ چکے ہیں، برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا ہے، اور مغربی میڈیا بھی کہہ چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایران نے اپنی سفارتکاری بھی کے میدان میں اترا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے سعودی عرب سے بھی بات کی ہے، ترکی سے بھی بات کی ہے، قطر سے بھی بات کی ہے، اور اس میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، جس کے بعد سعودی عرب نے واضح طور پر اعلان کر دیا، محمد بن سلمان نے، کہ ہم ایران امریکہ جنگ میں کسی بھی قسم کا ایندھن نہیں بنیں گے اور نہ ہی اپنی سرزمین فضائی حدود استعمال ہونے دیں گے۔ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کی سختی سے مخالفت کر دی، اور اس کے بعد ترکیہ نے بھی مخالفت کر دی، قطر نے بھی مخالفت کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک پاکستان خاموش ہے مکمل طور پر، اور سعودی عرب نے اپنے مکمل فضائی دفاعی نظام بشمول جدید ترین ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو کر دیا ہے فعال کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی کوششیں تیز کی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ترکیہ، ایران اور قطر اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطہ ہوا، اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ان سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور جس کے بعد پھر سعودی عرب محمد بن سلمان کی طرف باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ جناب ہم اس جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے، اور جب ان ممالک کی طرف سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران نے بھی کہا کہ جہاں سے اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ امریکی اڈے جو ہیں وہ ہم اسے پارٹ سمجھتے ہیں امریکہ کا۔ یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر کچھ اور چیزیں سامنے آئیں، اور جس کے بعد ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ فی الوقت یہ حملہ نہ کیا جائے، حملے روکے جائیں۔ اس کی ریزن ہے کہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے ایران پر، اور ایران نے جواب دینا ہے اسرائیل کو، لہٰذا وہ کہتے ہیں پنگا آپ لیں گے اور مصیبت ہمیں پڑ جائے گی، لہٰذا فی الوقت اس پہ رک جائیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی خبر آئی، اور یہ کل کی خبر تھی، کہ ایران میں 50 اہداف امریکہ کے نشانے پر ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹے میں حملے کا قوی امکان ہے، لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، فی الوقت جب تک کہ میں گفتگو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے جنگ کی۔ لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان مکمل طور پر اس وقت تک خاموش ہے، اور پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی سوائے اس کے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ سہیل خان افریدی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے، اور اس فسادیت کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہا ہے، اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب تک پورے 3.25 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب جو میرے سامنے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ طور پہ فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے، اور جس علاقے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تیرا وادی ہے، اور وہاں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ قومی اسمبلی کا، اور ان کے گاؤں، ان کے گھر، ان کے آبائی گھر وہاں پہ ہیں، اور یہ قبائلی علاقے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور بڑی وہ کافی میننگ فل ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی 13 میں میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، اور یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے، اور میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی بند کمروں کے فیصلے میں بدماشی
سے جاری کردہ ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا ان تمام مظالم کے ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے اور تمام پروسیس کو آہستہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے اور وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا سکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور گھنٹوں کا کام دنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں. مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں. تیراہ کے لوکل ایم پی عبدالغنی افریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی. واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا اور اچھے لوگوں راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بتایا جا رہا ہے تاکہ عوام غصہ کریں اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہیں. دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلے سے نہیں جیتی جا سکتی. نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے. بند کمروں کے فیصلے زبردستی مسلط کرنے کے پیچھے ہمیشہ عزائم کچھ اور ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگے میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے دیر پا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی تھی ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. بند کمروں کے فیصلے کرنے والے ذرا نیچے دی گئی تصویر دیکھیں اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو ختم کرنا سب کا ادھورا خواب ہے اور اب یہ عشق اب کئی نسلوں تک پہنچ چکا ہے جو کبھی بھی انشاءاللہ مٹ نہیں پائے گا. تو یہ ایک پراکسی لڑائی چل رہی ہے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کیونکہ DGISPR نے پشاور میں جا کر بھی کہا تھا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد سرکاری غیر سرکاری ترجمان بھی میدان میں آ گئے لیکن سہیل افریدی جو ہیں وہ منتخب ہو گئے اور وہ اس لیے منتخب ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف متحد اور متفق تھی اور وہ ایک نوجوان تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداری تھی. تو کہا بھی گیا کہ جناب 28, 20, 30, 35 MPs ہمارے ساتھ ہیں. گورنر صاحب نے بھی کہا اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا لیکن وہ سب کے سب ناکام اور نامراد لوٹے اور سہیل افریدی بن گئے وزیر اعلیٰ. اب اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے اور لاہور کا وزٹ کر کے وہ آ چکے ہیں, کراچی کا وزٹ کر کے, سندھ کا وزٹ کر کے آ چکے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, متحرک کر رہے ہیں. لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں اور 8 فروری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. 8 فروری 2024 جو الیکشن لوٹا گیا تھا, چوری کیا گیا تھا, اس کے خلاف 2 سال پورے ہونے پہ پہیہ جام, شٹر ڈاؤن اور اس کی ہڑتال کی کال دی جا چکی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کی توثیق کر چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کی توثیق کر چکی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے سارے کے سارے خوفزدہ اور اب جو بھی اس فسطائی نظام کے خلاف منہ کھولتا ہے, آواز اٹھاتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے آئینی قانونی جمہوری طریقے سے اور پرامن طور پر, اسے بخشا نہیں جا رہا. وہ وزیر اعلیٰ ہوں, وہ کوئی وزیر ہوں, وہ مشیر ہوں, وہ جج ہوں, وہ جرنیل ہوں, وہ جرنلسٹ ہوں, کوئی بھی ہو. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. تو دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. کیا اس طریقے سے یہ سسٹم پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے نفی میں, ہرگز نہیں. اگلے یہ 100 سال بھی یہ فسطائی نظام مسلط کر کے دیکھ لیں تو بالکل بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا کیونکہ پاکستان کی اصل طاقت پاکستان کے عوام ہے اور پاکستان کے عوام کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے.